السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی چیز بتاؤں گی جسے جو اذکار آپ پڑھ لیں گے، یہ جو اذکار جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین ہمسفر عطا کرے گا، اور آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو اولاد نصیب ہوگی، آپ کو عزت نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ دولت کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جاب دے دے گا، اچھے پیسے کمانے لگیں گے۔ آپ پورا کی پورا اس ویڈیو کو دیکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جو میں آپ سے بول رہی ہوں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس پر نہیں فالو کیا ہے، میں اس پر چلی ہوں، اس اذکار کو پڑھی ہوں۔ الحمدللہ میرا رشتہ نہیں لگ رہا تھا، بہت پریشان تھے گھر والے بہت پریشان تھے، ہر جگہ رشتہ دیکھتے، پھر اس وقت کینسل ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، مطلب کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی بہترین خوبصورت ہمسفر سے نوازا ہے، جو میں بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے کرتی ہوں۔ تو وہ اذکار پڑھنے سے، جب میں نے وہ اذکار شروع کیا نا، تب میری شادی ہوئی، تب میرا نکاح طے ہوا، اور الحمدللہ آج مجھے میرا ہمسفر مل گیا۔ اور دوسری چیز، بچے اگر اولاد نہیں ہو رہے ہیں آپ کے نا، تو آپ کو اولاد بھی دے گا، اور اسی اذکار سے مجھے اولاد بھی ملی ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں سنی سنائی بات ہوا میں اڑا رہی ہوں، میں نے خود اس پر چلا، اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی بتایا جائے، کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اصلاح کی جائے، یعنی نصیحت کی جائے، یعنی آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اگر کسی کو میرے اذکار سے، میرے بتائے ہوئے چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کو فائدہ سوچیں۔ مومن وہی ہوتا ہے جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے، دوسرے کا نقصان کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی، امام احمد بن حنبل، ان کے پاس ایک آدمی آیا، بولا کہ اے اللہ کے ولی احمد بن حنبل، مجھے کوئی ایسی چیز دعا بتا دیجئے، مطلب میرے لیے ایسی دعا کر دیجئے جو میں دولت مند ہو جاؤں۔ پیسے کے لیے بہت غریبی ہے، بہت غربت ہے، پیسے کے لیے بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا چیز بتا دیجئے، ایسی کوئی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ کیا کہتے ہیں، اور کوئی اذکار، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس سے میں پڑھتا رہوں اور مجھے یہ غربت، یہ غریبی ختم ہو جائے اور میں مالا مال ہو جاؤں، پیسے کی کمی دور ہو جائے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا تم استغفار پڑھا کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، بولا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے ایسی کوئی دعا بتائے جس سے اولاد ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا استغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، بولا کیا کہتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے سب کھیت خراب ہو رہے ہیں، سارے اناج خراب ہو رہے ہیں، ایسی کوئی چیز بتا دیجیے جس سے پڑھوں اور کیا کہتے ہیں یہ چیز دور ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ ہاں، تو احمد بن حنبل کے پاس کچھ ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں، اے احمد بن حنبل، آپ نے 3 آدمی آئے، تینوں الگ الگ سچویشن، حالات میں آئے، الگ الگ پریشانی لے کر آئے، آپ نے تینوں کو استغفار پڑھنے کو کہا، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں تینوں کو الگ الگ چیز لے کر آئے، تینوں کو ایک ہی چیز آپ نے بتایا استغفار پڑھو؟ تو انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم کو لوگو، اگر تم استغفار کرو گے، یہ مطلب یہ چیز انہوں نے یہ جو چیزیں احمد بن حنبل نے بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، وہ قرآن کی طرف سے بتائے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے صاف طور پہ کہ حضرت نوح علیہ السلام، سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہیں اولاد دے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن سے ملتی ہے، قرآن سے۔ اگر آپ کی زندگی مشکلات میں گزر رہی ہے، پریشانی میں گزر رہی ہے، تو آپ استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفار سے تمام مشکلات، تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
جس مقصد سے اسے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو گناہ پچھلے ہیں نا وہ نیکیوں میں بدلتے رہتے ہیں، نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور قبر میں جو انسان چلا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کو جو انمول چیز لگے گی، اسے اپنے نامہ اعمال میں جو چیز لگے گی، سب سے بہترین چیز لگی وہ استغفار ہوگا۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بندہ خوش ہوگا تو استغفار دیکھ کے خوش ہوگا۔ آپ اگر اولاد نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو دولت کی کمی ہے، آپ کے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، جس بھی نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کی ضرور عطا کرے گا۔ میری یہ جو بات ہے آپ ایک بار فالو کر کے دیکھیں، ایک بار آپ اسے پڑھ کے دیکھیں، اور نیت پہ ہی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے۔ آپ نیت کو درست رکھیں گے، جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہی آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اور میری ویڈیو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔